دیکھیے نواز شریف کو اگر اقتدار چاہیے تو وہ اس کے لیے انہیں خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لندن بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلانے کی کال دیں. اگر نواز شریف نے کوئی تحریک چلانے کی کال دی ہو اور لوگ باہر نہ نکلے ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان کے ووٹر سپورٹر تو ان سے گلائی سی بات کا کر رہے ہیں کہ نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں اور حکومت گرانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہے. اگر میاں صاحب چاہتے تو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا بھرپور حصہ بن جاتے یا روایتی سیاسی طریقوں سے حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے. یہ الزام ان پہ لگتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو توڑ جوڑ کر کے حکومتیں بناتے رہے ہیں, لیکن بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی جس میں اپوزیشن خاص کر نواز شریف یہ چاہتے ہو کہ وہ حکومت گرا دے یا اقتدار میں آ جائے. تو جہاں تک میری معلومات ہیں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ خاص صاحب کی حکومت کو جتنا ٹائم مل سکتا ہے, جتنا کام کرنے کا موقع دیا جائے گا اتنے ہی وہ ایکسپوز ہوں گے. یہ ان کی ایک پولیٹیکل سوچ ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, واللہ عالم. لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف چاہتے ہو کہ فوج انہیں بلائے اور بلا کے اقتدار دے دے تو وہ لے لیں گے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کسی فارمولے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی. نون لیگیوں کا ایک دھڑا یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے, حکومت کو رخصت کر دیا جائے, اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ اس وقت ماحول سازگار ہے, لوگ تنگ ہیں اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. لیکن دوسری طرف کولڈ شولڈر ہے. اسی وجہ سے اب ان کے سیاسی محالفین کی پروپیگنڈا مہم میں تیزی آ گئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون میں دھڑاڑے ڈال کر ان کا صفایا کیا جاتا ہے. لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بھی صرف نواز شریف کی خبر لے کر نکلیں تو پھر آگے سمجھ جائے کہ ان کے پلے کیا ہے. سیاسی جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد لانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ ہو چکا ہے. اپوزیشن اکثریت کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر دیکھ چکی ہے. یعنی اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن وہ چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مستند یقین دہانی کے بغیر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. الٹا ان کے اپنے اراکین شاید ان کی حمایت نہ کر سکیں. تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کو شاید یہ بھی یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے. اور تبدیلی سرکار کی تبدیلی کی باتیں کرنے والے اس وقت تک تبدیلی کے حق میں نہیں جب تک متبادل قوتیں یعنی جن کو اقتدار ملنا ہے وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ جاتی. تو اپوزیشن چونکہ الگ الگ معاملات اور مطالبات لے کے چل رہی ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ حکومت کو مل رہا ہے. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو الگ الگ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو رہا. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے دوبارہ اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس تبدیلی کے فارمولوں کو بھی مسترد کر دیا. یہ دونوں فارمولے مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے کے دوران سامنے آئے تھے. اور مولانا فضل الرحمان نے جب دھرنا ختم کیا تھا تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ دھرنا مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کی یقین دہانی پر ختم کیا تھا. اب پرویز الہی نے یہ یقین دہانی جن کے کہنے پر کرائی تھی وہ یقینی طور پر خود پرویز الہی نہیں تھے, کچھ اور حلقے تھے. اور آج کل مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو بتا دیں گے کہ ان کے معاملات کن قوتوں سے طے ہوئے تھے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بالآخر یہ بات پبلک کے سامنے لانی چاہیے کہ کون تھا جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا اور کون تھا جس نے کہا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا. یہ بات پھر ہمیں لانی پڑے گی. اللہ خیر کرے. بالکل آئیں گے سر, ہم کسی ڈرنے والے نہیں. تو اسی پہ چودھری صاحبان آج کل بڑے چی بچی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کوئی نیا کٹا نہ کھول دیں. اب سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں ان کی گفتگو اگر دیکھا جائے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات یا انہیں کرائی گئی یقین دہانیوں سے بالکل الگ ہے. لیکن ایک اور مولانا نے مطالبہ کیا تھا. تو مولانا جو سمجھتے یہ ہیں بلکہ شاہد خان عباسی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ہٹا کر نیا وزیر اعظم لانے یا نیا انتخابات کرانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ وہ دونوں مطالبات تھے جو مولانا فضل الرحمان کے مطالبات تھے.
لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک اور مطالبہ بھی کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ عباسی صاحب اسی مطالبے کو اب آگے بڑھا رہے ہیں، جس کے مطابق سیاسی عمل میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کو بند کرنا ہے۔ تو شاید اب خاقان عباسی کا خیال یہ ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ حکومت اب کسی اور کے گلے ڈالنے کی سوچ بڑھ رہی ہے، تو یہی موقع ہے جب سیاسی قوتیں اگر 5، 10 یا 15 سال کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی گارنٹی لے سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز کو دبانے یا پھر انہیں بند کرنے کی کوشش پھر سے ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سے زیادہ ایماندار اور ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ سارے درباری خوش آمدی حکمرانوں کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن ہارنے والے کو گناہگار، جہنمی اور غدار تک کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی غداری سے لے کر کرپشن، بے ایمانی اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات نہیں لگتے۔ آج کون سا الگ کام ہو رہا ہے؟ جو آج حکومت میں ہے انہوں نے کون سا سزا حکومت میں رہنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کل ان پر بھی فتوے نہیں لگیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو کل کی بات چھوڑیں، آج بھی حکومت میں شامل بہت سے لوگوں پر الزامات ہیں، کرپشن اور رشوت کے الزامات ہیں۔ آٹے اور چینی اور ادویات کی قیمتوں میں کیا مال نہیں بنایا گیا؟ لیکن کیا ان میں سے کوئی پکڑا گیا؟ بہت سے ریفرنس نیب کے پاس ہیں، کیا ان میں سے کوئی معلوم جبہ سمیت تو کوئی پکڑا گیا؟ بی آر ٹی اتنا بڑا ایویڈنس ہے تو کوئی نہیں پکڑا گیا۔ تو کل جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو کیا یہ معاملات جو حکومت میں ہوں گے وہ سامنے نہیں لے کے آئیں گے؟ اگلی حکومت آج کی حکومت کے کچے چٹے کھول کر بیٹھ جائے گی، تو جو الزام آج لگ رہے ہیں اس سے زیادہ الزام لگا کر ان کی دھلائی کرے گی۔ تو یہ بات رہنے دے کہ کسی کو ماض اس لیے برا بھلا کہا جائے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ کل وہ حکمران تھا اور آج نہیں ہے، اور آج اس کی اس لیے دھلائی کی جا رہی ہے کہ اسے عوام کی نظروں میں گرا دیا جائے، ڈیفیم کر دیا جائے تاکہ کل کو وہ حکمران نہ بن سکے۔ تو دنیا مکافات عمل ہے، یاد رکھے گھوم پھر کر چیزوں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، نواز شریف کو اگر اقتدار چاہیے تو وہ اس کے لیے انہیں خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لندن بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلانے کی کال دیں۔ اگر نواز شریف نے کوئی تحریک چلانے کی کال دی ہو اور لوگ باہر نہ نکلے ہوں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے ووٹر سپورٹر تو ان سے گلائی سی بات کا کر رہے ہیں کہ نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں اور حکومت گرانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر میاں صاحب چاہتے تو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا بھرپور حصہ بن جاتے، یا روایتی سیاسی طریقوں سے حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے۔ یہ الزام ان پہ لگتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو توڑ جوڑ کر کے حکومتیں بناتے رہے، لیکن بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی جس میں اپوزیشن خاص کر نواز شریف یہ چاہتے ہو کہ وہ حکومت گرا دے یا اقتدار میں آ جائے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں، نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ خاص صاحب کی حکومت کو جتنا ٹائم مل سکتا ہے، جتنا کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اتنے ہی وہ ایکسپوز ہوں گے۔ یہ ان کی ایک پولیٹیکل سوچ ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، واللہ عالم، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف چاہتے ہو کہ فوج انہیں بلائے اور بلا کے اقتدار دے دے تو وہ لے لیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کسی فارمولے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی۔ نون لیگیوں کا ایک دھڑا یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے، حکومت کو رخصت کر دیا جائے، اور وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ اس وقت ماحول سازگار ہے، لوگ تنگ ہیں اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لیکن دوسری طرف کولڈ شولڈر ہے۔ اسی وجہ سے اب ان کے سیاسی مخالفین کی پروپیگنڈا مہم میں تیزی آ گئی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون میں دھڑاڑے ڈال کر ان کا صفایا کیا جاتا ہے۔ لیکن حیرانی اس بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بھی صرف نواز شریف کی خبر لے کر نکلیں تو پھر آگے سمجھ جائے کہ ان کے پلے کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم مال لانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اپوزیشن اکثریت کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر دیکھ چکی ہے، یعنی اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن وہ چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مستند یقین دہانی کے بغیر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، الٹا ان کے اپنے اراکین شاید ان کی حمایت نہ کر سکیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کو شاید یہ بھی یقین ہو گیا
کہ ان کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے، اور تبدیلی سرکار کی تبدیلی کی باتیں کرنے والے اس وقت تک تبدیلی کے حق میں نہیں جب تک متبادل قوتیں یعنی جن کو اقتدار ملنا ہے وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ جاتی۔ تو اپوزیشن چونکہ الگ الگ معاملات اور مطالبات لے کے چل رہی ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ حکومت کو مل رہا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو الگ الگ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو رہا۔